بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیون ہلی پر حملے کی تیاریاں بہت زور و شور پر تھیں۔ نندراج نے تلواروں پر سیکل کرنے کا حکم دیا تھا۔ کئی سو نئے گھوڑے خریدے گئے تھے۔ سپاہیوں اور سواروں کی نئی بھرتیاں بھی کی گئی تھی۔ ان تیاریوں کو سب سے پہلے حیدر علی نے محسوس کیا۔ پھر ایک دن جب حیدر صاحب اس کے گھر آئے ہوئے تھے تو حیدر علی نے ماں اور بڑے بھائی شہباز کے سامنے اس کا ذکر چھیڑا۔ حیدر بھائی، آج کا لشکر زور و شور سے تیار ہو رہا ہے۔ حیدر علی نے اپنے محسن اور مربی بھائی کو اطلاع دی۔ اچھا، تم نے کیسے محسوس کیا؟ حیدر صاحب نے تعجب سے پوچھا۔ میں اور شہباز بھائی آج کل بیرکو ہی میں رہتے ہیں، حیدر علی نے بتایا۔ نئی بھرتی شروع ہے، بہت سے گھوڑے خریدے گئے ہیں اور پرانے گھوڑوں کی نعل بندی بھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نندراج کسی سے جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں، حیدر صاحب نے خیال ظاہر کیا۔ حیدر صاحب تھے تو نندراج ہی کے ملازم، مگر ان پر بہت سی انتظامی ذمہ داریاں بھی تھیں اور انہیں فوجی بیرکوں میں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فن سپاہیگری سے دور ہو گئے تھے۔ اس دور میں مسلمان یوں بھی 24 گھنٹے کمر کسے فوجی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ پھر حیدر صاحب کا تو پورا خاندان ہی کسی نہ کسی راجا یا صوبیدار کی فوج میں کسی عہدے پر تھا۔ حیدر بھائی، میرا تو خیال ہے کہ آج کل ہی میں جنگ ہونے والی ہے، حیدر علی نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ وزیر نندراج نے تو تلواروں کو سیکل کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ حیدر علی اور شہباز کی ماں مجیدہ بیگم اگرچہ زیادہ عمر میں بیوہ نہیں ہوئی تھی، لیکن زمانے کے گرم و سرد نے ان کے سر کے بال تقریباً کھچڑی کر دیے تھے۔ وہ بڑی خاموشی سے لڑکوں کی گفتگو سن رہی تھی، مگر جب حیدر علی نے زور دے کر کہا کہ نندراج نے تلواروں کو سیکل کرنے کا حکم دے دیا ہے تو انہیں بھی یقین آ گیا کہ جنگ واقعی قریب ہے۔ ان کے شوہر فتح محمد بھی ہر جنگ سے پہلے اپنی تلوار کو سیکل کرتے تھے۔ چنانچہ مجیدہ بیگم نے دخل دیتے ہوئے کہا، حیدر بیٹے، کیا تمہیں بھی یقین ہے کہ کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ ہاں چچی جان، حیدر صاحب نے حیدر علی کی بات سے اتفاق کیا۔ حیدر علی کہہ رہا ہے نا کہ نندراج نے تلواریں سیکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا حکم تو صرف جنگ ہی کے موقع پر دیا جاتا ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے دونوں بیٹے انشاءاللہ میدان جنگ میں بھی بہادری کے جھنڈے گاڑیں گے۔ مجیدہ بیگم نے ٹھنڈی سانس لی۔ خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ سپاہی اور سپاہی زادے میدان جنگ ہی میں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ حیدر صاحب بہت دنوں بعد چچی سے ملنے آئے تھے اور ان کا ارادہ شام تک ٹھہرنے کا تھا، مگر حیدر علی نے جنگ کی خبر دے کر ان میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ دراصل انہیں شہباز اور حیدر علی سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ ایک تو وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، دوسرے انہوں نے شہ سواری اور شمشیر زنی میں نام پیدا کیا تھا، جس سے حیدر صاحب کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ وہ جس محفل میں جاتے وہاں حیدر علی اور شہباز کا ذکر چھیڑا ہوا پاتے اور اہل محفل ان سے حیدر علی اور شہباز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ حیدر صاحب نے اپنی گفتگو مختصر کی اور ان سے رخصت ہو کے سیدھے وزیر برادران کے محل میں پہنچے۔ وزیر برادران پہلے ہی حیدر صاحب کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے۔ پھر جب سے ان کے بھائیوں نے مقابلے کا میدان جیتا تھا، اس وقت سے وزیر برادران کی نظروں میں حیدر صاحب کی قدر و منزلت میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ نندراج مہمان خانے میں اکیلا ہی تھا۔ اس نے حیدر صاحب کو خوش آمدید کہا۔ حیدر صاحب سلام کر کے خاموش بیٹھ گئے۔ نندراج نے انہیں خاموش دیکھا تو ہنس کے کہا، کیا بات ہے حیدر صاحب، تم آج خاموش کیوں ہو؟ مہاراج، حیدر صاحب نے بجھے بجھے دل سے کہا، آپ چپ کے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، مگر آپ کے اپنے پرانے نمک خواروں کو خبر تک نہ ہوئی۔ کیا آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے؟ نندراج کہا مار کر ہنس پڑا، تو تم اس لیے خاموش ہو؟ جی مہاراج، کیا یہ جان نثاروں کو نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے؟ حیدر صاحب نے بھرپور انداز میں شکوہ کیا۔ اچھا تو پھر ہم تمہارا شکوہ بھی دور کیے دیتے ہیں۔ نندراج اسی خوش دلی سے بولا، یہ جنگ جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ تمہاری جنگ ہے۔ اس جنگ کے دلہا تم ہو اور تمہارے دونوں بھائی شہباز اور حیدر علی اس بارات کے شہبالا ہوں گے۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ حیدر صاحب کا دل خوش ہو گیا۔ مہاراج، یہ آپ لوگوں کی عنایت ہے جو ہم بھائیوں کو اتنی عزت دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں اس جنگ میں جان کی بازی لگا دوں گا۔ ہمیں ایسی ہی امید ہے حیدر صاحب۔ نندراج نے اس کی تعریف کی۔ پھر یہ تمہاری اور تمہارے بھائیوں کی جنگ ہے۔ حیدر صاحب ایک بات یاد رکھو، جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دشمن زبردست ہو اور شکست کا امکان ہو تو فوراً مصالحت کی گفتگو کرو، مگر اس کی دشمنی کو گرہ میں باندھ لو۔ پھر جب تمہیں طاقت حاصل ہو یا پھر دشمن کمزور ہو جائے تو اس سے فوراً بدلہ لے لو۔
آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا مہاراج۔ حیدر صاحب نے نندراج کی تائید کی۔ ہمارے ایک بزرگ شیخ سعدی گزرے ہیں، انہوں نے آپ کی اس بات کو ایک حکایت میں بیان کیا ہے۔ آپ کے یہ کہتے ہی مجھے وہ کہانی یاد آ گئی۔ اچھا، تمہارے بزرگ نے بھی یہی بات کہی تھی؟ نندراج نے پتہ نہیں اپنے معلومات میں اضافے کے لیے یا پھر اسے جھٹلانے کے لیے پوچھ لیا اور کہا، حیدر صاحب ذرا وہ کہانی ہمیں بھی تو سناؤ۔ اب سے 150 سال برس پہلے برصغیر کے مسلمان گھرانوں میں بچے اور بچیوں کی تعلیم کا آغاز ہی شیخ سعدی کی 2 کتابوں گلستان اور بوستان سے کیا جاتا تھا۔ فارسی زبان کی یہ 2 کتابیں آج تک اپنی افادیت اور علم اخلاق کے سلسلے میں تر و تازہ ہیں۔ حیدر صاحب نے گلستان اپنے بچپن میں پڑھی تھی۔ اس وقت نندراج کی نصیحت پر شیخ سعدی کی وہ حکایت یاد آ گئی تھی جس میں اسی قسم کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حیدر صاحب نے نندراج کے اصرار پر سعدی کی وہ حکایت بیان کرنا شروع کی۔ مہاراج، وہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ کے ایک شہر کا شہر کوتوال بہت ظالم تھا۔ وہ اچھے بھلے آدمیوں پر ظلم توڑتا تھا۔ اس شہر میں ایک غریب بوڑھا رہتا تھا، وہ نیم پاگل سا تھا۔ جب وہ باہر نکلتا تو محلے کے بچے اسے پتھر اور روڑے مارتے تھے۔ ایک دن شہر کوتوال اس بوڑھے کے پاس سے گھوڑے پر سوار گزرا۔ بوڑھے پر بچے پتھر برسا رہے تھے۔ شہر کوتوال گھوڑا روک کر کھڑا ہو گیا اور بوڑھے کا یہ حال دیکھ کر ہنسنے لگا۔ بوڑھے کو شہر کوتوال پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، تو شہر کوتوال ہے، بجائے اس کے کہ ان بچوں کو پتھر مارنے سے روکے تو خود بھی میرے حال زار کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ شہر کوتوال نے ہنستے ہوئے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ہاتھ میں بوڑھے کو مارنے کے لیے جو پتھر تھا وہ لے لیا۔ پھر بوڑھے کو مخاطب کیا، اب کہہ تو کیا چاہتا ہے؟ بوڑھا سمجھا کہ شہر کوتوال میری ہمدردی کر رہا ہے۔ اس نے اپنی بات دہرائی، اے نیک دل شہر کوتوال، تو ان بچوں کو منع کر یہ مجھے پتھر نہ ماریں۔ بوڑھے کی بات ختم ہوتے ہی شہر کوتوال نے وہ پتھر جو اس نے لڑکے سے لیا تھا اس بوڑھے کو کھینچ کر مارا اور کہا، اے بوڑھے، تو ان بچوں کے لیے ایک تماشا ہے اور میں اس تماشے کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آگے بڑھ گیا۔ بوڑھے کو اپنی بے بسی پر رونا آ گیا، مگر اس نے اس پتھر کو جو شہر کوتوال نے اس پر کھینچ مارا تھا سنبھال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی کوتوال پر بادشاہ کا عتاب نازل ہوا اور اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس مظلوم بوڑھے کو شہر کوتوال کے قید خانے میں جانے کا حال معلوم ہوا تو فوراً قید خانے پہنچا اور داروغہ زندان سے اجازت حاصل کر کے شہر کوتوال سے ملنے کو پہنچا۔ بوڑھے نے دیکھا کہ شہر کوتوال ایک کوٹڑی میں قید ہے۔ کوٹڑی میں باہر کی طرف سے دروازے کی جگہ لوہے کا کٹہرا لگا تھا۔ اس وقت شہر کوتوال سر جھکائے اپنے خیالوں میں گم تھا۔ اس کی پیٹھ کٹہرے کی طرف تھی۔ مظلوم بوڑھے نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ پتھر نکالا جو شہر کوتوال نے اس پر کھینچ مارا تھا۔ بس بوڑھے نے شہر کوتوال کا نشانہ لے کر وہ پتھر اتنے ہی زور سے اس پر کھینچ مارا جتنے زور سے شہر کوتوال نے اسے مارا تھا۔ شہر کوتوال کی پیٹھ پر پتھر لگا تو وہ بلبلا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو بوڑھا کٹہرے کے پاس کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ شہر کوتوال کٹہرے کے پاس آیا اور بڑے دکھ سے کہا، اے نیک بخت، میں تو قید خانے میں پڑا اپنے کیے کی سزا پا رہا ہوں۔ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے پتھر مجھ پر کھینچ مارا؟ بوڑھے نے کڑک کے جواب دیا، اے شہر کوتوال، اس پتھر کو اٹھا کر غور سے دیکھ، یہ وہی پتھر ہے جو تو نے ایک بچے سے لے کر مجھے مارا تھا، مگر اس وقت تو شہر کوتوال تھا، میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ بس میں نے یہ پتھر اٹھا کر سنبھال لیا تھا کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں یہ پتھر تجھے مار کر اپنا بدلہ لے لوں گا۔ حیدر صاحب کی زبان سے حسب حال کہانی سن کر وزیر نندراج بہت خوش ہوا اور اس نے ان سے کہا، یہ جنگ ڈوڈ بالاپور کے ماتحت قلعہ دیون ہلی کی ہے جس کے لیے ہم نے اس قدر تیاری کی ہے۔ ڈوڈ بالاپور کا حاکم وہی ظالم عباس قلی خان ہے جس نے اپنی کمینی خصلت سے مجبور ہو کر شہباز اور حیدر علی کو نقاروں میں بند کر کے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر تم 18,000 کی رقم عباس قلی خان کو نہ پہنچاتے تو آج یہ دونوں ہونہوار زندہ نہ ہوتے۔ بس تم یہ سمجھو کہ کہانی کا ظالم شہر کوتوال بالاپور کا حاکم عباس قلی خان ہے اور وہ مظلوم بوڑھا تمہارے دونوں بھائی شہباز اور حیدر علی ہیں جنہیں عباس قلی خان نے نقاروں میں بند کر کے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اب اگرچہ عباس قلی خان اس وقت بھی طاقتور ہے، لیکن بھگوان نے تم تینوں کو ایک موقع دیا ہے کہ تم اپنے پرانے دشمن سے بھرپور بدلہ لو اور دیون ہلی پر قبضہ کر کے اس کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچاؤ۔ حیدر صاحب، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم بھائیوں نے دیون ہلی پر قبضہ کر لیا
اور عباس قلی خان نے قلعہ واپس لینے کے لیے جنگ کی تو سرنگا پٹم کی حکومت تمہیں ایک عظیم لشکر مہیا کرے گی جس کے تمام اخراجات ریاستی خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ حیدر صاحب پہلے خوش تھے، اب تو ان کی اور بھی باتیں کھل گئیں۔ انہوں نے فخریہ انداز میں جوش سے کہا، مہاراج، اگر خدا کی مرضی شامل حال رہی تو ہم دیون ہیلی کے قلعے پر ضرور قبضہ کر کے اسے ریاست سرنگا پٹم میں شامل کر دیں گے۔ نندراج نے فوراً جواب دیا، اگر سرنگا پٹم کا جھنڈا دیون ہیلی کے قلعے پر تم نے لہرا دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس قلعے کے قلعہ دار تم ہی ہوگے۔ حیدر صاحب نے واپس جا کر شہباز، حیدر علی اور ان کی والدہ مجیدہ بیگم کو جب یہ بتایا کہ مہاراج نندراج دراصل قلعہ دیون ہیلی پر حملہ کر کے شہباز اور حیدر علی کے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مجیدہ بیگم نے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ عفو و درگزر کا بڑا ثواب رکھا ہے مگر اس نے بدلہ لینے کی بھی اجازت دی ہے، پھر عباس قلی خان جیسے ظالم سے بدلہ لینا بھی تو ایک کار ثواب ہے، اس لیے تم اس ظالم کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتنا اور پورا انتقام لینا۔ عباس قلی خان ان دنوں ڈوڈ بالا پور میں تھا، اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ سرنگا پٹم کی ریاست جو صرف 33 گاؤں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی وہ اپنی حدود سے نکل کر دیون ہیلی کے قلعے پر حملہ کر سکتی ہے، کیونکہ دیون ہیلی نہ صرف یہ کہ عباس قلی خان حاکم بالاپور کے ماتحت تھا بلکہ عباس قلی خان کا حلیف ایک بیان کے مطابق باپ نواب طاہر محمد خان صوبیدار سرا تھا۔ سامعین کو یاد ہوگا کہ شہباز اور حیدر علی کے والد شیخ فتح محمد سرا کے سابق صوبیدار عابد خان کے منصبدار تھے۔ ان کے انتقال کے بعد صوبیدار عابد خان کا بیٹا عبد الرسول خان ہوا، لیکن نواب طاہر محمد خان بھی سرا کی صوبیداری کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے کہ فتح محمد نے عبد الرسول خان کا ساتھ دیا۔ سرا کے قریب ایک میدان میں عبد الرسول خان جس کی حمایت پر فتح محمد تھے اور نواب طاہر محمد خان جس کی حمایت پر عباس قلی خان تھا، دونوں لشکروں میں شدید جنگ ہوئی۔ عبد الرسول خان نے شکست کھائی اور شیخ فتح محمد اس جنگ میں کام آئے۔ اس وقت فتح محمد کی بیوہ مجیدہ بیگم اور بچے شہباز اور حیدر علی بالاپور میں تھے جس کا حاکم عباس قلی خان تھا۔ بہرحال سرنگا پٹم کا وزیر نندراج اپنی مختصر مگر مضبوط فوج لے کر دیون ہیلی کے قلعے کی طرف بڑھا۔ فوج کی سرداری حیدر صاحب کے حوالے تھی، شہباز اور حیدر علی اس کے نائب تھے۔ ظاہر ہے کہ سردار فوج اور اس کے دونوں نائب ریاستی فوج کے ملازم ہونے کے علاوہ جوش انتقام سے بھی بھرے ہوئے تھے۔ ان کا دشمن عباس قلی خان تھا جو اس قلعے کا بھی مالک تھا۔ بس حیدر صاحب نے قلعے کے سامنے پہنچتے ہی عام حملے کا حکم دے دیا۔ قلعے میں کافی فوج اور کئی ماہ کا سامان رسد تھا۔ قلعہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ حملہ آور سرنگا پٹم کا وزیر نندراج ہے تو حاکم قلعہ نے اسے کوئی اہمیت نہ دی اور قلعہ کے باہر صف بندی کر کے مقابلہ کرنے پر تیار ہوا۔ سرنگا پٹم کی فوج جو بعد دوپہر قلعہ کے سامنے پہنچی تھی وہ حیدر صاحب سپہ سالار کا حکم پاتی ہی دیون ہیلی کے لشکر پر ٹوٹ پڑی جو صف در صف قلعہ کے سامنے دیوار بنی کھڑی تھی۔ سرنگا پٹم کی فوج کا حملہ بڑا شدید تھا۔ میمنہ پر شہباز اور میسرہ پر حیدر علی تھا۔ وسط لشکر میں خود حیدر صاحب فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ نندراج ایک اونچی جگہ کھڑا ہوا لڑائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سرنگا پٹم کا دایاں اور بایاں بازو اس شدت سے حملہ آور ہوا کہ دیون ہیلی کا لشکر پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح شہباز اور حیدر علی دشمن کو دباتے ہوئے قلعے کے بہت قریب پہنچ گئے، مگر قلب فوج جہاں حیدر صاحب موجود تھے وہ اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھ سکا، اس لیے کہ دشمن کے قلب میں قلعہ دار کے علاوہ اس کے بہترین سردار اسے گھیرے ہوئے جنگ کر رہے تھے۔ حیدر صاحب نے بڑھ بڑھ کے کئی بار حملے کیے مگر اس طرف سے اتنی زبردست مدافعت ہوئی کہ قلب لشکر میمنہ اور میسرہ کا ساتھ نہ دے سکا اور تھوڑی دیر آگے جا کر اسے رک جانا پڑا۔ حیدر علی اور شہباز نے قلب لشکر کی یہ کیفیت دیکھی تو حیدر علی نے فوراً شہباز کو پیغام بھیجا کہ قلب فوج کمزور پڑ رہا ہے، اس لیے آگے بڑھنے کے بجائے دایاں اور بایاں بازو باہم مل کر دشمن کی آدھی فوج کو گھیرے میں لے کر حملہ کر دیں۔ حیدر علی کی یہ چال کامیاب ہوئی۔ شہباز نے بجائے آگے بڑھنے کے اپنی فوج کو بائیں جانب گھومنے کا حکم دیا۔ یہی کام حیدر علی نے کیا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ دائیں جانب مڑ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سرنگا پٹم کا دایاں اور بایاں بازو مل گئے۔ دشمن کا قلب ان کے گھیرے میں آ گیا اور دشمن گھبرا اٹھا۔ دیون ہیلی کے قلعہ دار نے گھیرا توڑنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس وقت قلعہ دار نے رکابوں پر کھڑے ہو کر قلعے کی طرف تلوار سے اشارہ کیا، جس کے جواب میں قلعہ کا دروازہ پورا کھل گیا اور وہاں سے تازہ دم سوار نکلنا شروع ہوئے۔ ان کا رخ قلب فوج کی طرف تھا جو سرنگا پٹم کی فوج کے گھیرے میں تھا اور راستہ بنا کر بھاگنے کی فکر میں تھے۔
قلعہ دیونہیلی سے 500 سوار نکل کر میدان میں پہنچے تو ان کے پسپا ہوتے ہوئے لشکر کو کچھ سہارا ملا۔ تازہ دم سواروں نے سرنگا پٹنم کے گرنے والی فوج پر زبردست حملہ کیا اور آخر انہوں نے حملہ آوروں کے درمیان راستہ بنا لیا اور اپنے قلب فوج تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور ہر طرف تاریکی پھیل گئی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن 500 لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر قلعے میں پسپا ہو گیا اور رات ہو جانے کی وجہ سے جنگ رک گئی۔ رات ہو جانے کی وجہ سے دیونہیلی کے محاذ پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ میسور کی فوج نے کوشش کی تھی کہ جنگ کا فیصلہ اسی دن ہو جائے، مگر قلعہ دار دیونہیلی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بقیہ فوج کو بچا کر قلعے میں واپس چلا گیا۔ میسور کی فوج کو بھی واپسی کا حکم دیا گیا اور شہباز، حیدر علی اور حیدر صاحب خیموں میں واپس آ گئے۔ میسور کا وزیر نند راج بہت خوش تھا۔ اس کے تینوں مسلمان سرداروں نے میدان جنگ میں اپنے آپ کو اہل ثابت کیا تھا۔ دشمن 500 لاشیں چھوڑ کر پسپا ہوا تھا۔ اگر رات نہ ہو جاتی تو میسوری فوج آج ہی قلعے پر قبضہ کر لیتی۔ نندراج اپنے خیمے میں پہلے ہی واپس آ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی آج کے ہیروز یعنی حیدر صاحب، شہباز اور حیدر علی کو شاباشی اور کسی حد تک کامیابی کی مبارکباد دینے کو طلب کیا۔ نندراج کا ہرکارہ حیدر صاحب کے خیمے پر پہنچا۔ اسے بتایا گیا کہ حیدر صاحب ابھی میدان جنگ سے واپس نہیں آئے۔ پھر وہ شہباز اور حیدر علی کے خیمے پر گیا۔ وہ دونوں بھائی ایک ہی خیمے میں مقیم تھے۔ وہاں سے بھی ہرکارے کو یہی جواب ملا کہ دونوں بھائی ابھی میدان جنگ سے واپس نہیں آئے۔ ہرکارے نے واپس جا کر نندراج کو بتایا، مہاراج ابھی تک تینوں سردار اپنے خیموں پر واپس نہیں پہنچے۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ نندراج گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ہرکارے کو ساتھ لے کر لمبے لمبے ڈگ برتا ہوا حیدر صاحب کے خیمے پر پہنچا۔ خیمہ اب بھی خالی تھا۔ نندراج کو وسوسوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ان تینوں کو؟ کہاں گئے یہ لوگ؟ کہیں وہ… مگر نندراج نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ تینوں بہادر اور شجاع ہیں، انہیں کوئی نہیں مار سکتا۔ میں نے انہیں اندھیرا ہونے تک لڑتے دیکھا ہے۔ نندراج نے وسوسوں اور برے خیالوں سے جتنا ذہن کو صاف کرنا چاہا، اتنے ہی خیالات اسے گھیر رہے تھے۔ اس نے تنگ آ کر اپنے خیمے کی طرف قدم اٹھائے کہ معاً اس کی نظر ایک طرف اٹھی۔ کیا دیکھتا ہے کہ خیموں میں جلنے والے چراغوں کی مدھم روشنی میں 10-12 آدمی کسی کو ایک لمبے پڑے پر ڈالے آ رہے ہیں۔ نندراج کے قدم ادھر کو گھوم گئے اور وہ 2 ہی منٹ میں وہاں پہنچ گیا۔ شہباز اور حیدر علی کی نظر نندراج پر پڑی تو وہ رک گئے۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہ؟ نندراج نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ حیدر بھائی ہیں، شہباز نے جواب میں کہا۔ بہت زیادہ زخمی ہے، چلو میرے خیمے میں لے چلو۔ نندراج آگے آگے چلنے لگا۔ نندراج کے خیمے میں حیدر صاحب کو نرم گدے پر لٹایا گیا۔ وہ بے ہوش تھے۔ ان کو کئی زخم آئے تھے، خاص کر پہلو کا زخم گہرا تھا، جس سے پٹی خون میں بھیگ گئی تھی اور خون پٹی کے اوپر سے رس رہا تھا۔ سوائے 6-7 آدمیوں کے باقی لوگوں کو خیمے سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ اس وقت خیمے میں شہباز، حیدر علی اور نندراج کے علاوہ 2 اور نائب سردار تھے۔ ان کے علاوہ ایک جراح اور ان کا معاون تھا۔ سب لوگ خاموش اور افسردہ تھے۔ نندراج نے سوالیہ نظروں سے جراح کی طرف دیکھا۔ جراح نے اس سے کہا، مہاراج خون بہت بہہ گیا ہے۔ میں نے پہلو کے زخم میں دوا بھر کے عارضی پٹی کس دی ہے، مگر خون بند نہیں ہوا ہے۔ راستے بھر خون ٹپکتا آیا ہے وزیر اعظم، شہباز نے سسکی بھر کر بتایا۔ فوراً پٹی بدلو، نندراج نے حکم دیا۔ حیدر صاحب سرنگا پٹنم کی ناک ہیں، ہمیں ان کی سخت ضرورت ہے۔ جراح نے پہلو کے زخم کی پٹی کھولی۔ زخم سے خون اب بھی جاری تھا۔ نندراج نے جھک کے زخم کو دیکھا۔ جراح نے بتایا، خنجر دل تک پہنچ گیا ہے مہاراج۔ بھگوان کچھ مت کہو، نندراج جذباتی ہو گیا۔ حیدر صاحب کی زندگی ہر حالت میں بچنا چاہیے۔ جراح نے زخم میں دواؤں کا بنایا ہوا ملیدہ بھرا۔ اس وقت حیدر صاحب کے جسم کو ہلکی سی جنبش ہوئی اور وہ کراہے۔ کیسے ہو حیدر؟ نندراج نے اپنا کان حیدر صاحب کے منہ سے لگا دیا۔ شہباز اور حیدر علی کے چہروں پر ہلکی سی بشاشت پیدا ہوئی، مگر حیدر صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ نندراج سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سب کے چہرے پھر پیکے پڑ گئے۔ اچانک حیدر صاحب نے سنبھالا لیا اور آنکھیں کھول دیں۔ سب چہرے پھر دمک اٹھے۔ نندراج نے جھک کر کہا، حیدر اس جنگ کا صحرا تمہارے سر ہے۔ حیدر صاحب نے شاید اپنی ساری طاقت جمع کی۔ ان کے چہرے کی تمام رگیں کھینچ گئی، آنکھیں باہر کو نکل آئیں اور وہ اٹک اٹک کر بولے، مہاراج حیدر میسور پر قربان ہو گیا۔ شہباز حیدر کا خیال رکھیے۔ پھر اس کی زبان لڑکھڑائی اور سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ شہباز اور حیدر علی حیدر بھائی کہہ کر ان پر جھک گئے اور نندراج کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک پڑے۔
حیدر صاحب شہباز اور حیدر علی کے محسن اور مربی تھے، مگر وہ ایک مشفق باپ کے فرائض بھی ادا کر رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کی سپاہیانہ تربیت انہی کی مرہونی منت تھی۔ شہباز اور حیدر علی آج جس مقام پر تھے اس میں حیدر صاحب کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا۔ حیدر صاحب ریاست میسور کے لیے بے انتہا مفید تھے۔ وہ نندراج اور دیوراج کے وفادار اور ایک لائق فوجی سردار تھے، اس لیے نندراج نے انہیں دیونہلی کے معارکے کے لیے سالار مقرر کیا تھا، اور اس لیے نندراج شہباز اور حیدر علی کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ حیدر صاحب کی لاش ان کے خیمے میں پہنچا دی گئی، مگر نندراج نے ان کی موت کو راز میں رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سوائے چند مسلمانوں کے اور کسی کو حیدر صاحب کی موت کی خبر نہ ہو سکی۔ طے یہ ہوا کہ حیدر صاحب کو خیمے کے مغربی جانب صبح ہونے سے پہلے دفن کر دیا جائے۔ نندراج نے دوسرا حکم یہ دیا کہ کل فوج کی سرداری شہباز کرے گا